بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. پر جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی. ومن كانت هجرته الى دنیا، اور جس آدمی نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر، تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے شمار کی جائے گی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی. حضرات گرامی، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں عادت کے طور پر روزمرہ زندگی میں، مثلا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، گھر کے اندر رہنا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، اگر ان تمام کاموں میں نیت کی تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے تو یہ کام عبادت بن جاتے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور پھر کسی ایک کام کے لیے مختلف نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور ہر نیت کا الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے. فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. جیسے آدمی نیت کرے گا تو ویسے ہی اس کو اس کا بدلہ اور اس کا اجر دیا جائے گا. لیکن فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی غلط کام کرے اور اس کے اندر وہ نیت اچھی کر لے تو اس سے وہ کام اچھا ہو جائے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے اس نیت سے کہ اس سے جو مال حاصل ہوگا اس کو میں فقراء اور مساکین کے اوپر تقسیم کر دوں گا اور مجھے اس کے اوپر اجر ملے گا، تو فرمایا کہ ایسا نہیں. حدیث میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اعمال صالحہ کے بارے میں، اگر جو غلط کام ہے اس کو اگر کوئی انسان اس میں اچھی نیت بھی کر لے تو اس کے اوپر کوئی اجر نہیں، بلکہ الٹا اور زیادہ وبال اور زیادہ خطرہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو ناپسند کیا ہے، اگر آدمی اس کے اندر اچھی نیت کرے اور پھر اس کے اوپر ثواب کی بھی توقع رکھے تو فرمایا یہ دین کے ساتھ مذاق ہوگا اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اور زیادہ پکڑ کا اندیشہ ہے. تو فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کے اندر بھی اگر آدمی کی نیت اچھی ہوگی تو اجر ملے گا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے نیک عمل کے اندر بھی تو اس کے اوپر پکڑ ہوگی اور اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اور مواخذہ ہوگا. مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع انتہائی مطلوب ہے کہ انسان نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایسے ایمان والے کامیاب ہو گئے کہ جو نمازوں میں
خشوع اور خضوع رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیکن کس نیت سے پڑھتا ہے؟ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ دیکھنے والے جو ہے ان کا میرے متعلق گمان اچھا ہو کہ یہ بڑا نیک اور بڑا پارسا آدمی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، بڑا دیندار آدمی ہے، تو فرمایا کہ یہی نماز اس کے لیے وبال ہوگی. اس کے اوپر جو ہے نیت کے اندر چونکہ فساد اور بگاڑ پیدا ہوا تو کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے سب سے پہلے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا جہنم کا، اور انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا. فرمایا کہ ایک تو علماء کی جماعت کو بلایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے اپنے احسانات کو جتلائیں گے کہ اے جماعت علماء، ہم نے تمہیں علم دیا اور کئی طرح کے علوم سے تمہیں نوازا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں علم دیا، ہم نے اس علم کو آگے پھیلایا، وعظ و نصیحت کی اور تبلیغ کی، درس و تدریس کیا اور لوگوں کی ہم نے اصلاح کی اور اچھے کام کا حکم دیا، برے کاموں سے روکا، اور ہم نے کتابیں تحریر کی، تصانیفیں کی. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تم نے کیا، لیکن کیوں کیا؟ لیقال انک عالم، اس لیے تم نے یہ کام کیا تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ تم بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے مقرر ہو، بہت بڑے واعظ ہو، بہت بڑے مدرس ہو، بہت بڑے مصنف ہو. تو تم نے جو کچھ چاہا تھا فقد قیل، وہ ہو چکا، لوگوں کی اندر تمہاری شہرت ہو گئی، تو اب ہم سے کیا مانگ رہے ہو؟ فرمایا کہ حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال دو، گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور فرمایا کہ پھر مالداروں کی ایک جماعت کو بلایا جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں مال دیا اور ایک طرح نہیں، مختلف قسم کے مالوں سے تمہیں نوازا، نقد الگ دی اور باغات الگ دیے، مکانات الگ دیے، طرح طرح کی نعمتوں سے تمہیں نوازا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے خیر کے مصارف کے اندر اس مال کو خرچ کیا، فقراء پہ، مساکین پہ، بیواؤں پہ ہم نے اس مال کو لٹایا، اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی خرچ کرنے کی جہاں ہم نے وہ مال خرچ نہ کیا. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تم نے کیا، لیکن کیوں کیا؟ لیقال انک جواد، اس لیے تم نے یہ کام کیا تاکہ لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے کہ فلاں تو بڑا سخی ہے اور بڑا دینے والا ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے. فقد قیل، جو تم چاہتے تھے تمہاری شہرت ہو چکی، اب ہم سے کیا مانگنے آئے؟ فرمایا کہ حکم ہوگا کہ انہیں بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے دوزخ میں ڈال دو، تو انہیں بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور فرمایا کہ پھر مجاہدین کی ایک جماعت کو بلایا جائے گا اور اللہ احسان جتلائیں گے کہ ہم نے تمہیں قوت دی تھی، طاقت دی تھی، جسم دیا تھا، تم نے کیا؟ عرض کریں گے اللہ، ہم نے تمہارے راستے میں جہاد کیا اور کفار کے ساتھ لڑے، یہاں تک کہ ہم نے اپنی جانیں بھی گنوا دی، اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنا خون بہا دیا. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، یہ سب کیا، لیکن کیوں کیا؟ لیقال انک جریر، تاکہ یہ مشہور ہو جائے کہ فلاں تو بڑا بہادر ہے، بڑا جواں مرد ہے اور اس نے ایسا مقابلہ کیا. تو تمہاری شہرت جو تھی وہ تو دنیا کے اندر ہو چکی، حکم ہوگا کہ انہیں بھی دوزخ میں ڈال دو. تو تینوں اعمال جو ہیں انتہائی بڑے بڑے اعمال ہیں. جہاد کرنا بہت بڑا عمل، اور علم کی ترویج بہت بڑا عمل، اور سخاوت بہت بڑا عمل. لیکن چونکہ نیت کا اندر جو ہے فساد ہے، نیت کے اندر اصلاح نہیں ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ عمل نہیں ہے، تو اس لیے بڑے بڑے جو اعمال تھے نیت کے فساد کی وجہ سے فرمایا کہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مثال کے ذریعے سے جو مال خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال دی ہے. 2 طرح کے آدمی ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں اور بظاہر دیکھنے والے جو دیکھتے ہیں تو انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، دونوں ہی خرچ کر رہے ہیں، دونوں ہی عطا کر رہے ہیں، دونوں ہی مال لوٹا رہے ہیں. لیکن فرمایا کہ ایک کی نیت درست ہے، دوسرے کی نیت کے اندر بگاڑ اور فساد ہے. تو
دونوں کی اللہ کے نزدیک، چونکہ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی رضامندی اسے مقصود نہیں ہے، آخرت کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے، لیکن صرف ریاکاری کے لیے اور دکھلاوے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جو ریاکاری کے طور پر مال خرچ کرتا ہے، کہ جس طرح کہ ایک بہت بڑی چٹان ہو اور اس چٹان کے اوپر گرد و غبار جمع ہو جائے، اور گرد و غبار جمع ہونے کی وجہ سے، مٹی کے جمع ہو جانے کی وجہ سے اس کے اوپر سبزہ بھی اگ آئے، اور پھر اچانک جو ہے تیز اور موسلادھار بارش ہو، اور وہ بارش کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ دھل جائے اور چٹان جو ہے بالکل صاف اور شفاف رہ جائے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے ریاکاری کے طور پر مال خرچ کیا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی رضامندی کی خاطر وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ اونچی جگہ پہ ایک وسیع عریض میدان ہو اور اس کے اندر جو ہے باغ ہو، اور وہ باغ خوب پھل دینے والا ہو، تو اس کے اوپر جب تیز دھار بارش بھی آئے گی تو وہ دگنا پھل دے گا، اور اگر تیز بارش نہ ہو، ہلکی پھوار بھی پڑ جائے گی، تو اس پھوار کی وجہ سے بھی اس کے اندر پھل آئے گا۔ تو ایسے ہی جو آدمی جس کی نیت درست ہے، وہ اگر تھوڑا بھی خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اجر دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہاری نیت چاہے ہجرت ہو، وہ بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر انسان وطن چھوڑتا ہے اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، تو فرمایا کہ اگر اس کی مقصد جو ہے ہجرت کرنے کا، وطن چھوڑنے کا، دار الکفر سے دار الایمان کی طرف منتقل ہونے کا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اس کی ہجرت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا۔ لیکن جس آدمی نے اپنے وطن کو چھوڑا اور مشقت برداشت کی، لیکن کس لیے؟ الی دنیا یصیبها، کہ دنیا اسے مل جائے، مال اور دولت حاصل ہو جائے، او امرات یتزوجها، یا مقصد یہ تھا کہ کسی عورت سے وہاں جا کر کے نکاح کر لے، تو فرمایا اس کو اس کے اوپر اجر کوئی نہیں ملے گا۔ اس حدیث کے اندر اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف کہ ایک آدمی تھا جس نے مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت تھی، ام قیس جس کا نام تھا، اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ام قیس نے یہ شرط لگا دی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ تو اس آدمی نے ہجرت کی، مدینہ گیا، اور مدینہ جا کر کے اس عورت کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا۔ تو صحابہ کے اندر وہ آدمی مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہوا کہ اس نے جو ہجرت کی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر نہیں کی، بلکہ ایک عورت کی خاطر کی، ام قیس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اللہ اور رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی، بلکہ جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی تھی، نکاح کرنا مقصد تھا، تو فرمایا کہ فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ تو اس لیے نیتوں کے اندر اصلاح کرنے کی اور اعمال کے اندر صرف اللہ کی رضامندی مقصود رکھنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.